بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے جس واقعے کے بارے میں بیان کروں گی وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا تخت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کے ساتھ اپنے دربار میں موجود تھے کہ انہیں ہدہد کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہدہد اس محفل میں موجود نہیں ہے، تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی ہدہد نہ آیا۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد ہی ہدہد نمودار ہوا اور بولنے لگا کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک ملکہ ہے جس کا نام ملکہ سبا ہے، اور وہ بہت زیادہ خوبصورت، طاقت اور دولت رکھتی ہے، اور وہ ایک آتش پرست ہے، جس کی وجہ سے وہ اور اس کی تمام فوج جو ہے وہ آتش پرستی کرتی ہے اور اس کی عبادت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے سارا واقعہ سنا اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ تم میرا یہ خط ملکہ سبا تک لے جا اور ان کو میرا پیغام پہنچا دے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا کہ میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، لہٰذا تم یہ آتش پرستی چھوڑ دے اور ایک اللہ اور ایک رب پر ایمان لے آ۔ میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا نبی ہوں، جس کی جانب سے ملکہ سبا تک جب یہ خط پہنچا تو ملکہ سبا نے کہا کہ میں بھی یہ اللہ کا کوئی ایک پیغمبر ہو، لیکن انہوں نے یہ خط پڑھنے کے بعد جو کہ وزیر نے انہیں سنایا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بہت سے تحائف، سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات پیش کروں گی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور اگر وہ مجھے یہ پیشکش میری قبول کر لیتے ہیں تو وہ ایک عام انسان ہے، جبکہ نبی کو ان چیزوں کی لالچ نہیں ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا۔ ملکہ سبا نے اپنے تمام جواہرات اور قیمتی تحائف جو تھے اپنے فوج اور ملازمین کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیے۔ جیسے ہی وہ تمام ساز و سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو وہ بہت زیادہ خفا اور ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان کو ایسی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے سلیمان کو بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ حکمت عطا کی ہے، لہٰذا آپ نے ایک جن کو یہ پیغام بھیجا اور ملکہ سبا کو بھی یہ پیغام بھیجا اور تمام چیزیں واپس بھیج دیں، اور ملکہ سبا کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ یہاں پر آ کر ہماری اطاعت نہیں کریں گی تو ہم اپنی فوج کے ساتھ آ کر آپ کے ملک میں حملہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے ملکہ سبا بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، لہٰذا ملکہ سبا نے اپنی فوج اور وزیروں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ جائے گی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ چنانچہ اس نے تیاری شروع کر دی اور اپنی فوج سے کہا روانہ صبح ہونے کے لیے۔ لہٰذا ہدہد نے یہ سارا ماجرا آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنایا۔ جیسے ہی وہ فوج وہاں سے نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جنات کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور ملکہ بلقیس کو اس کے تخت سمیت وہاں سے اٹھا کر دربار سلیمانی میں لے آؤ۔ چنانچہ اس جن نے ایسا ہی کیا۔ وہ جن گیا اور ملکہ سبا کا تخت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور ہو ویسا ہی تخت بنوا دیا۔ جب ملکہ سبا نے یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئی۔ جیسے ہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کتنا خوبصورت دربار ہے، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ جس فرش پہ چل رہی ہے اس کے اوپر پانی ہے، لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے اپنے پانجے اوپر کیے اور چلنے لگی۔ جیسے ہی لونڈی نے دیکھا
اور ملکہ سے کہا کہ ملکہ آپ فکر مند نہیں ہو، یہ زمین ہے، پانی نہیں ہے، آپ اس کے اوپر آرام سے چل سکتی ہیں۔ اور وہ فرش شیشے کا فرش تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا، جس کو دیکھ کر ملکہ کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، اور ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور بولی کہ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہوں۔ چنانچہ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا نکاح ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، لہٰذا امید کرتی ہوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔